رمضان 2025 کے چاند کا اعلان، پہلا روزہ کس دن ہوگا؟ سعودی عرب اور پاکستان میں فرق کیوں؟ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جب قریب آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان چاند دیکھنے کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر سال ایک اہم سوال سامنے آتا ہے کہ پہلا روزہ کب ہوگا؟ سعودی عرب میں رمضان کا آغاز اکثر پاکستان اور دیگر ممالک سے پہلے کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس بار بھی یہی صورتحال ہوگی؟ کیا فلکیاتی ماہرین چاند کی رؤیت سے متعلق کوئی پیشن گوئی کر چکے ہیں؟ ناظرین، چاند دیکھنے کا عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اسلامی روایات کے مطابق رمضان کا آغاز چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں چاند دیکھنے کی گواہیوں کے مطابق روزے مختلف دنوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ جدید سائنس نے چاند کی گردش اور رؤیت کے بارے میں حیران کن انکشافات کیے ہیں، لیکن کیا فلکیاتی حسابات کو اسلامی اصولوں کے مطابق چاند دیکھنے کے فیصلے میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، ماہرین فلکیات کے مطابق رمضان 2025 کا چاند 28 فروری 2025 کو پیدا ہوگا۔ چاند کی پیدائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے زمین سے فوراً دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے چاند کی زمین کے نسبت سے زاویے، روشنی کی شدت اور موسمی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فلکیاتی حسابات بتاتے ہیں کہ 28 فروری کی شام کو سعودی عرب میں چاند دیکھنے کے امکانات موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلع صاف رہا تو وہاں پہلا روزہ 1 مارچ 2025 بروز ہفتہ کو ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان کے چاند کی رؤیت کا ایک دن بعد متوقع ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہلا روزہ 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جغرافیاتی فرق ہے، جس کی وجہ سے چاند سعودی عرب میں پاکستان سے پہلے نظر آ سکتا ہے۔ دوسری وجہ چاند کے دیکھنے کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ سعودی عرب میں رؤیت ہلال کمیٹی فلکیاتی حسابات کے ساتھ ساتھ عینی گواہی کو بھی مد نظر رکھتی ہے، جبکہ پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے زیادہ تر انسانی آنکھ کی گواہی پر انحصار کیا جاتا ہے اور فلکیاتی حسابات کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں اکثر چاند دیکھنے کے عمل میں تاخیر کی ایک وجہ موسمی صورتحال بھی ہے۔ بعض اوقات بادل یا فضائی آلودگی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے رؤیت ہلال کمیٹی مہینہ مکمل کرنے کے اصولوں پر عمل کرتی ہے اور روزہ ایک دن بعد شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کئی بار رمضان اور عید الفطر کا چاند سعودی عرب کے مقابلے میں ایک دن بعد نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان اور سعودی عرب تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی چاند دیکھنے کی بنیاد پر روزے اور عید کی تاریخ مختلف ہو سکتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں بھی مختلف طریقوں سے چاند دیکھنے کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ مقامی رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تاریخ میں کئی بار چاند دیکھنے کے متنازع اعلانات ہوتے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 1430 ہجری کو ایک غلط اعلان کے بعد اگلے روز تصحیح کی گئی تھی، جس پر فلکیاتی ماہرین نے بھی سوالات اٹھائے تھے۔ پاکستان میں بھی مختلف اوقات میں خیبر پختونخوا اور باقی ممالک میں الگ الگ چاند دیکھنے کے اعلانات ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، چاند کی رؤیت کے بارے میں اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اگر بادل ہوں تو مہینہ مکمل کر لو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے کا طریقہ بنیادی طور پر انسانی آنکھ کی گواہی پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن جدید سائنسی ترقی فلکیاتی حسابات کو اتنا مستند بنا دیا گیا ہے کہ اب کئی اسکالرز بھی ان حسابات کو رؤیت ہلال کے فیصلے میں شامل کرنے کی تجویز دے رہے ہوتے ہیں۔ فلکیاتی تحقیق کے مطابق چاند کا ایک خاص زاویہ اور روشنی کی شدت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر سائنسدان پہلے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر چاند سورج کے غروب کے بعد 12 سے 14 گھنٹے تک کا وقت گزار چکا ہو اور اس کا زاویہ تقریباً 60 ڈگری سے زیادہ ہو تو اس کو انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ تاہم اگر چاند کی روشنی کمزور ہو یا اس کا زاویہ کم ہو تو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، چاہے وہ فلکیاتی طور پر موجود ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، کیا پاکستان اور سعودی عرب میں رمضان کا آغاز ایک ساتھ ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہمیشہ سے ایک بڑا موضوع بحث رہا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ہر ملک کو اپنے حساب سے چاند دیکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ چاند جدید سائنسی ترقی کے بعد امت مسلمہ کو ایک متفقہ کیلنڈر پر آ جانا چاہیے تاکہ رمضان اور عید جیسے مقدس ایام پوری دنیا میں ایک ہی دن منائے جا سکیں۔ ناظرین، رمضان المبارک صرف چاند دیکھنے کی بحث کا نام نہیں، بلکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اسی مہینے میں مسلمانوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ تقوی اور صبر اختیار کر سکیں۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ سے قربت کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں
اور مستحق افراد کی مدد کریں۔ اس مہینے میں جھوٹ، غیبت، فضول گفتگو اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جو ہماری عبادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کو بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور رمضان کو اس کی اصل روح کے حساب سے گزاریں تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان اور سعودی عرب میں رمضان کا آغاز ایک ہی دن ہونا چاہیے یا ہر ملک کو اپنے حساب سے چاند دیکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔